حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى یاتیک الیقین. صلوات بر محمد اور آل محمد پر. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے. عزیزان محترم، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ کی اذہان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. چونکہ زیادہ دیر نہیں، اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا اپنے وقت سے کسی سبب مجلس کا آغاز نہیں ہو سکا. بہرحال چونکہ اب اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ پوری اس کی تفسیر کی جائے. اس کی ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. بس کچھ معروضات آپ حضرات کی اذہان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو فرش عزا بچھا ہوا ہے اور مجلس و ماتم کا سلسلہ ہے، یہ پیغام کربلا کو نشر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی فرش عزا کے ذریعے سے پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اسی فرش عزا کے ذریعے سے، مجلس و ماتم کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہوتا ہے. آپ حضرات ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تھوڑی دیر متوجہ ہو جائیں اور باقی جو منتظمین ہیں وہ اپنا کام تو کرتے ہی رہیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں. عزیزان محترم، سید سجاد اور امام زین العابدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار اور عبادت گزاروں کی زینت. اب اس عبادت گزاروں کی زینت میں جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان سارے عبادت گزاروں کی زینت
زین العابدین۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جنات کو بھی خلق کیا ہے، انسان کو بھی خلق کیا ہے، لیکن کسی انسان کو عابدوں کی زینت نہیں بنایا۔ یہ شرف صرف سید سجاد کا ہے۔ مولائے کائنات کی ایک ضربت پورے ثقلین پر بھاری ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ہے نا؟ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے مگر زینت نہیں ہے۔ اگر زینت ہے تو صرف اور صرف سید سجاد۔ سید سجاد یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سب سے پہلا سجدہ اللہ نے فرشتوں سے کروایا تھا، فرشتوں سے کروایا تھا کہ جب میں اس پتلے میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہاں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ صرف سید سجاد جو ہے، جو انسان ہیں جو سجدہ کرتے ہیں انہی کے سردار ہیں، بلکہ سید سجاد سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے بھی سردار ہیں اور فرشتوں کے بھی سردار۔ سب سے پہلا جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہیں عزیزان محترم، یہ سید سجاد ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام نے پیغام کربلا کو کیسے عام کیا، کس طرح سے پیغام کربلا کو عام کیا، کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حالات آپ جانتے ہیں کہ حالات اس وقت کیسے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے صلوات ایسی صلوات نہ پڑھیں، تھوڑا بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، صلوات دیکھیے بہت زیادہ ثواب ہے صلوات پڑھنے کا۔ یہ صلوات ایک ایسی چیز ہے، کسی صلوات کے ذریعے سے انسان جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ صلوات یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس صلوات کو پڑھنے سے فائدہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ ہم محمد اور آل محمد پر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار محمد اور آل محمد پر درود بھیج، تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنا وہ تو خود ہی رحمت سے پر ہے۔ محمد اور آل محمد رحمت سے پر ہیں، تو جب رحمت سے پر ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں، تو جب دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے اوپر اور رحمت نازل کرے گا۔ تو جب ان کے اوپر اور رحمت نازل کرے گا تو وہ رحمت کہاں پہ آئے گی؟ ہمارے اوپر تو آئے گی وہ رحمت۔ ہم ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ رحمت ہمارے ہی اوپر آئے گی نا۔ مثال لے لیجئے، ایک ہاتھ پہ گلاس رکھ لیجئے، اس گلاس کے اوپر پانی، اس گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور یہ پانی بھرا ہوا ہے۔ اب جب پانی بھرا ہوا ہے اسی گلاس میں اور پانی ڈالیے تو پانی اس گلاس میں رکے گا یا بہے گا؟ بہے گا نا۔ کہاں گرے گا پانی؟ ہاتھی پہ تو آئے گا۔ جہاں گلاس رہے گا، جہاں بھرا ہوا گلاس رہے گا وہیں پہ تو پانی گرے گا۔ اسی طریقے سے محمد اور آل محمد رحمت سے پر ہیں، بالکل معمور ہیں۔ اب جو بھیجے گا صلوات وہ رحمت کا نزول اس کے اوپر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، جناب سید سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغام کربلا کو سید سجاد نے کیسے پھیلایا، نشر کیا، لوگوں کے درمیان عام کیا ہے کیسے؟
جب سید سجاد قید سے رہا ہونے کے بعد مدینے پہنچے ہیں تو یزید نے اپنا گورنر مدینے میں معین کیے تھا، اور یہ یزید کی طرف سے حکم تھا کہ ان کے اوپر سخت نگاہ رکھی جائے۔ جو مدینے کا گورنر تھا وہ یزید کا آدمی تھا۔ یزید نے اپنے گورنر سے یہ کہا تھا کہ دیکھو ان کے اوپر سخت نگاہ رکھی، بہت تاکید کی تھی کہ کوئی سید سجاد سے ملنے نہ پائے، کوئی ملاقات نہ کر پائے۔ اتنا سخت پیرا تھا کہ اگر سید سجاد راستے میں جاتے، کوئی شخص سلام کر لیتا، مصافحہ کرتا، تو فوراً، جاسوس اتنے زیادہ تھے اس وقت، فوراً مدینے کا گورنر داروغہ بھیجتا اور کہتا تھا فلاں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ داروغہ فوراً آ جاتا تھا اس کے پاس، کہا کہ چلو حاکم نے بلایا ہے۔ حاکم کے پاس اسے پیش کیا جاتا اور وہ کہتا کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی تمہاری سید سجاد سے؟ بتائیے کہ کتنا سخت مرحلہ تھا یہ۔ اتنے سخت مرحلے میں سید سجاد کیسے پیغام کربلا کو نشر کریں، پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں؟ عزیزان محترم، ہمارے اوپر تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہی دیکھ لیجئے، پنکھا نہ چلنے کی وجہ سے لوگ کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ابھی سے یہ حالت ہو گئی ہے تو پھر پیغام کربلا کو نشر کرنا، کیسے پیغام کو پہنچایا جائے گا؟ عزیزان محترم، اب یہ آپ غور کیجئے سید سجاد علیہ السلام کی سیرت کیسے پیغام کربلا کو پہنچائیں۔ حالات کیا تھے؟ حالات اتنے سخت تھے کہ مدینے کے حاکم کی ایک ایک پل پر نگاہ ہے کہ سید سجاد کر کیا رہے ہیں۔ کسی نے مصافحہ کیا، سلام کیا، فوراً سپاہی آ جاتے تھے، اسے گرفتار کر کے لے کے چلے جاتے، پوچھتے تھے کیا ہوا، کیا بات ہو رہی تھی۔ اب اس عالم میں کربلا کے پیغام کو پہنچانا کتنا مشکل تھا، کیسے پہنچایا جائے؟ کتنی گہری نگاہ تھی سید سجاد کے اوپر، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مختار ثقفی نے سید سجاد علیہ السلام کو تحفے میں کنیز بھیجی، امام علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اسی کنیز سے عقد کر لیا امام سجاد علیہ السلام نے۔ عقد کیا، چند دنوں کے اندر شام کی طرف سے، حاکم شام کی طرف سے ایک خط آیا، کس کے پاس؟ سید سجاد کے پاس۔ چند دنوں کے اندر اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ماں شہزادی تھی، آپ کے بابا کا اخلاق بہت بلند تھا، وہ بہت عزت دار تھے، اور آپ نے ایک کنیز سے عقد کر لیا۔ یہ خط لکھا ہے، کیوں لکھا خط اس نے؟ خط لکھ کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے آپ کے ہر ایک عمل پر میری کتنی گہری نگاہ ہے، یہ جتانا چاہ رہا تھا یزید۔ اب اس عالم میں سید سجاد کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ پیغام کربلا کو نشر کریں۔ اب کیا کیا ہے سید سجاد نے پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے؟ اب وسیلہ بنایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اب سید سجاد نے وسیلہ بنایا۔
کس کو وسیلہ بنایا؟ گریا کو وسیلہ بنایا. کس کو؟ گریا کو. معلوم یہ ہوا گریا سنت انبیاء بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے. تمام نبیوں نے بھی گریا کیا ہے. سید سجاد نے کیا کیا؟ وسیلہ بنایا ہے پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے. کیا چیز؟ وسیلہ. کس کو بنایا؟ گریے کو وسیلہ بنایا. اب گریے کو وسیلہ بنایا، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. جیسے ہی سید سجاد کی نگاہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پڑتی، گریا کرنے لگتے. کسی ماں کی آغوش میں شیرخوار بچہ دیکھتے، گریا کرنے لگتے. وضو کے لیے پانی آتا تھا، پانی دیکھ کر گریا کرتے. ان کے سامنے جب کھانا آ جاتا تھا تو کھانا دیکھ کر سید سجاد گریا کرتے. بازار میں جا رہے ہیں، قصاب کی دکان نظر آئی، اس قصاب سے پوچھتے تھے تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ قصاب کہتا تھا ہاں مولا، آپ کے جد کا حکم ہے. آپ کے جد نے یہ نصیحت کی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے. اب سید سجاد کیا کرتے تھے؟ سید سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے، اور کربلا کا رخ کرنے کے بعد کہتے تھے بابا یہاں تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، مگر آپ کو تو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا. اس طریقے سے سید سجاد پیغام کربلا کو عام کر رہے ہیں، پیغام کربلا کو نشر کر رہے ہیں. عزیزان محترم، سید سجاد دیکھیے، بازاروں میں ہم جلوس لے کے جاتے ہیں نا، ہم سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں تو جلوس نکالیں. سید سجاد کی سنت یہی ہے کہ اگر پیغام کربلا کو نشر کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں تو جب گلیوں میں جائیں، کوچوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں اور سڑکوں پہ جب نکلیں جلوس کی شکل میں، تو ایسا نکلے کہ لوگ دیکھ کر پوچھیں کہ کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ کیوں گریا کر رہے ہیں. یہ نوجوانوں کو سبق دے رہے ہیں سید سجاد. ہمارے نوجوان جب جلوس میں جاتے ہیں تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی ہے، وہ ہنستے ہیں. سید سجاد بازار میں گئے ہیں، گریا کر رہے ہیں. یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب بھی جلوس لے کر سڑکوں پہ آؤ، شاہراہ عام پہ آؤ تو گریا کرتے ہوئے آؤ. اگر نہیں گریا کر سکتے ہو تو کم سے کم گریا جیسی شکل تو بنا لیا کرو. ہمارے نوجوان ایک طرف ماتم کرتے ہیں، دوسری طرف سے لبوں پہ مسکراہٹ رہتی ہے. سید سجاد پیغام کربلا کو عام کر رہے ہیں. کیسے عام کر رہے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی ہے امام سجاد علیہ السلام کا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے بیٹے کی شادی میں تشریف لائیں. امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. وہ صحابی کہتا ہے مولا میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ مولا میری شادی میں ضرور آئیں گے، اگر میری شادی میں نہیں آئیں گے تو میں شادی ہی نہیں کروں گا. امام علیہ السلام نے اسے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہاری شادی میں آؤں گا، مگر ایک شرط ہے، اپنی شادی میں میرے بھیا علی اکبر کی شہادت کا ذکر کرنا. اب عزیزان محترم،
اب یہاں پہ ایک پیغام، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو آج کل یہ نیا رسم ایک ایجاد ہوا ہے، کارڈ چھپتا ہے، جب کارڈ چھپ جاتا ہے تو سب سے پہلے کارڈ کہاں پہنچاتے ہیں؟ درگاہ میں، بارگاہوں میں، ذریح پہ، سب سے پہلے امام کو بلائے۔ بھئی اگر امام کو اپنی شادیوں میں بلانا ہے تو انہیں کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں فرش ازاں بچھا دیا جائے، امام تشریف لائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام پیغام کربلا کو نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اب سب سے نرالا کام جو کیا ہے سید سجاد نے، سب سے عجیب کام وہ یہ ہے کہ امام غلام خریدتے تھے۔ امام سید سجاد کے بارے میں تو ملتا ہے نا، غلاموں کو خریدتے تھے۔ معصوم چہادہ معصومین میں سے سوائے سید سجاد کے کسی بھی معصوم نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنا اکیلے سید سجاد نے خریدا۔ جتنے غلام اکیلے سید سجاد نے خریدا، اور کسی بھی غلام کو 1 سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے، سال بھر رکھتے انہیں آزاد کر دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، دیکھیے پیغام کربلا کو نشر کرنا، کیسے نشر کر رہے ہیں سید سجاد علیہ السلام؟ حالات واقف، آپ حضرات واقف ہیں کہ حالات کیسے تھے سید سجاد کے دور میں۔ جب کربلا سے واپس مدینہ پہنچے ہیں تب ایک ایک عمل پہ نگاہ تھی حاکم کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی قید سے رہا ہو کر آئے ہیں، لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ وہ یہ ڈر رہا تھا حاکم، لہذا ایک ایک عمل پہ سید سجاد کے ایک ایک عمل پہ اس کی گہری نگاہ تھی۔ اب کربلا کو عام کرنا ہے تو اب امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک گریہ کو وسیلہ بنایا، پھر دوسرے غلاموں کو خریدنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب غلام خریدیں گے تو غلام گھر میں آئے گا، مالک کے پاس رہے گا غلام، ہے نا؟ اب وہ مالک اس سے کچھ بھی بات کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اب حاکم تو یہ نہیں پوچھے گا نا کہ فلاں سے تم نے کیا کہا۔ بازار میں دکانوں پہ کسی اور سے ملاقات ہو جائے تو حاکم سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ کیا باتیں ہوئیں، لیکن اب غلام خریدا ہے، غلام پاس میں ہے، تو اب تو حاکم نہیں سوال کرے گا نا، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ گھر میں رہنے والے ہیں، یہ غلام ہیں، مالک کے پاس رہنے والے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کیوں غلام خریدتے تھے؟ غلام خریدتے تھے ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ امام علیہ السلام غلام خریدتے تھے تربیت کرنے کے لیے۔ دیکھیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں غلام خریدنے کا بڑا شوق ہے، لیکن کسی کی نگاہ اس زاویے پہ نہیں تھی۔ امام علیہ السلام غلام خریدتے اور 1 سال سے زیادہ اپنے پاس غلام نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ جتنے بھی غلام تھے، یہ غلام امام کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ یہ سارے غلام ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو، ان کی روش کو، ان کی گفتار کو، ان کی رفتار کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ امام جتنا بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اب یہ جو غلام خریدا ہے یہ کوئی معمولی غلام نہیں خریدا تھا، بلند کردار والوں کو خریدا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا تھا، ایسے ایسے غلام خریدتے تھے اور پھر 1 سال کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ کیوں آزاد کرتے تھے؟ کہ 1 سال میں امام علیہ السلام نے ایسی پرورش کر دی کہ وہ پیغام کربلا کو نشر کرنے کے لائق بن گئے۔
پیغام کربلا کو نشر کرنے کے لائق بن گئے. جب وہ پیغام پہنچانے کے لائق بن جاتے امام علیہ السلام آزاد کرتے تھے. اچھا یہ آزاد جب کرتے تھے امام علیہ السلام تو کب کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو کب کرتے تھے؟ ایک ہی سال رکھتے تھے. غلاموں کو آزاد کیا امام سجاد علیہ السلام کرتے تھے تو شب قدر میں، رمضان المبارک وہ جو شب قدر آتی ہے، شب قدر میں امام سجاد علیہ السلام غلاموں کو آزاد کرتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے؟ دیکھیے امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، آپ اس کے اوپر بھی کوئی بہت بڑا محقق ہے جس نے اسلام کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا، اٹلی کا رہنے والا ہے اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. اسلام کے اوپر اس نے ریسرچ کیا، پھر بعد میں جو ہے شیعہ اسلام کے اوپر اس کا شوق بڑھا. خمینی صاحب کے زمانے کی بات ہے، یہ انقلاب کے بعد کی بات ہے. اٹلی کا رہنے والا اس نے ریسرچ کیا، خمینی صاحب کے پاس گیا اور خمینی صاحب نے اسے 3 کتابیں دی، قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. اس نے پڑھنے کے بعد وہ شیعہ اسلام کو قبول کر لیا اور پھر اٹلی والوں نے اسے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس کے پاس پراپرٹی زیادہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کے حوالے کر دے. قتل کر دیا. خمینی صاحب نے اس کا نام بدل دیا تھا، شہید حشام رکھ دیا تھا. اس نے جب نہج البلاغہ جب صحیفہ سجادیہ پڑھی ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا آپ نے کیسا پایا؟ کہا کہ میں نے جب صحیفہ سجادیہ پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نے اس کو لکھا ہے علی ابن الحسین جس کا نام ہے، اس سے بڑا ماہر نفسیات دنیا میں کوئی نہیں تھا. ماہر نفسیات اس سے بڑا کوئی نہیں تھا. کیا کرتے تھے سید سجاد علیہ السلام؟ کیسے ماہر نفسیات؟ اب سنیے امام سید سجاد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. کب کرتے تھے؟ شب قدر میں. ہم اور آپ شب قدر کا آغاز کرتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم شب قدر کا آغاز کرتے ہیں. امام علیہ السلام جب شب قدر کا آغاز کرتے کیسے؟ ایک بڑا سا کمرہ ہوتا، اس کمرے میں سارے غلاموں کو، سارے کنیزوں کو بلاتے. امام کے ہاتھ میں ایک رجسٹر کو کھولتے، کھولنے کے بعد ایک ایک غلام کا نام پکارتے اور پکارنے کے بعد اس سے کہتے کہ یہ بتاؤ کہ فلاں وقت تم نے میرے ساتھ غلطی کی یا نہیں کی؟ وہ کہتا، اقرار کرتا، ہاں مولا میں نے غلطی کی ہے. اب اس کے بعد سے وہ ڈرنے لگا، سہم جاتا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام مجھے سزا دے. پھر دوسرے کا نام پکارتے، اچھا بتاؤ فلاں دن فلاں وقت میں نے تم کو بلایا تھا، تم نے میری آواز پہ لبیک نہیں کہی؟ کہا ہاں مولا بہت بڑی غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی. کہا اچھا. تیسرے کو بلایا، اسی طریقے سے ایک ایک کا نام لیتے اور اس کی غلطیوں کو اس سے پوچھتے، بتاتے کہ فلاں وقت فلاں دن تم نے یہ غلطی کی تھی، فلاں دن تم نے یہ میرا کام نہیں کیا تھا، فلاں غلطی کر دی. سب نے اقرار کر، جتنے تھے جن کو آزاد کرنا ہوتا تھا سب اقرار کرتے. جب سب اقرار کر لیتے اور سب سہم جاتے، ڈر جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو ہے ہمیں امام علیہ السلام ہمیں سزا دیں. اب امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کام اپنا ہوتا رہے گا، آپ لوگ متوجہ رہیں ادھر. امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ امام علیہ السلام اس رجسٹر کو بند کرتے، بند کرنے کے بعد اس کمرے کے دروازے پر جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور اپنے ہاتھوں میں درہم و دینار کی ایک ایک تھیلی لیتے اور لینے کے بعد غلاموں سے کہتے، جاؤ آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں، یہ درہم و دینار لو اور آج کے بعد کسی کا غلام نہ بننا. تم اس لائق ہو گئے ہو کہ اب آج کے بعد تم کسی کا غلام نہ بننا. ایک ایک درہم دیتے، ایک ایک درہم کی تھیلی دیتے، درہم و دینار کی تھیلی،
اور آزاد کر دیتے۔ جب سارے غلام اور کنیز آزاد ہو جاتے، کمرہ خالی ہو جاتا، تو اب سید سجاد علیہ السلام اس گھر کا دروازہ بند کرتے، اور بند کرنے کے بعد مصلی بچھاتے، اور مصلی عبادت پر پہنچ کے یہی کہتے تھے، پروردگار میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا، کیا تو آج کی شب مجھ جیسے غلام کو نہیں معاف کرے گا؟ ماہر نفسیات اسی کو کہتے ہیں، آج کی شب میں نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا، کیا تو آج کی شب مجھے نہیں معاف کرے گا؟ یہ ہے سید سجاد۔ امام سید سجاد یہاں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ پہلے دوسروں کو معاف کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ و استغفار کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ امام سجاد علیہ السلام ہے، کربلا کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں۔ ان کا اخلاق آپ نے دیکھا، حاکم شام نے جب مدینے پہ چڑھائی کی، مدینے کو تاراج کرنے لگا، وہی مروان اپنے دشمن کے ساتھ، دیکھیے امام سید سجاد علیہ السلام کا کیا سلوک رہا دشمن کے ساتھ۔ وہی مروان جس نے امام سجاد علیہ السلام کو نہ جانے کتنی اذیتیں دی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جب مدینے میں اس کا تختہ پلٹ گیا، وہ گھبرا گیا، اب کیا کریں، اب کہاں جائیں، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، گیا عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا ہے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، میرے یہاں جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، میں کیسے ضمانت دے دوں؟ اب اسے ایک راستہ نظر آیا، وہ کیا؟ سید سجاد کا۔ اتنا بڑا دشمن ہے، پھر بھی امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس مروان اپنی بیوی بچوں کو لے کے پہنچا، کہا مولا ان کو میں آپ کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے قبول کر لیا، بے فکر رہو، مطمئن رہو، میں اس کا ضامن ہوں، کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ حسین ابن نمیر مدینے کو تاراج کرنے کے بعد جب مکہ پہنچتا ہے، اور مکہ میں پہنچتے ہی جیسے ہی خبر پھیل گئی کہ یزید مر گیا، لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، پتھر برسانے لگے، جتنا اس کا مال اسباب تھا سب لوٹ لیا، اب کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ واپس ہوا، مکے سے واپس ہوا، جب واپس ہوا سید سجاد راستے میں ملے، گھر کے پاس ہی، اور ملنے کے بعد جیسے ملے ہیں کہا کہ میں محتاج ہوں، مجھے غذا کی ضرورت ہے، میرے یہ جو جانور ہیں یہ سب پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا دیجئے۔ بتائیے کتنا سخت مرحلہ تھا یہ سید سجاد کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر کے لشکریوں کو اور پورے جانوروں کو پانی پلایا، سیراب کیا۔ ادھر حسین ابن نمیر اس کے جانوروں کو امام سجاد علیہ السلام پانی پلا رہا، کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، جانور پیاسے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اسے دے دیا، کہا لو کھانا کھاؤ، پانی پیو، جانوروں تک کو بھی سیراب کر دیا، سیراب کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ سیراب ہو چکا تو یہی حسین ابن نمیر امام علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا تو میرے ساتھ یہ آپ کرم نہ کرتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ میں کیسے اپنے بھیا علی اکبر کے قاتل کو نہ پہچانوں۔ اجرکم اللہ، ذرا سوچئے امام سجاد علیہ السلام کا یہ اخلاق، یہ سیرت، دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ حسین ابن نمیر جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ہے، اب بتائیے امام کی نگاہ میں قاتل علی اکبر ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے حور کے لشکریوں کو پانی پلایا
تو ابھی کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اور کے لشکریوں کو جو پانی پلایا ابھی کوئی قتل نہیں ہوا تھا، لیکن امام نے پانی پلا دیا، سب سیراب ہو گئے، گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا۔ اب یہ بتائیے کتنا سخت مرحلہ تھا سید سجاد کے لیے کہ یہ اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کو بھی سیراب کر رہے ہیں۔ بہت سخت مرحلہ تھا۔ یہی سید سجاد ہیں۔ بس دو جملے مصائب کے سننے پھر زحمت تمام کرتا ہوں۔ ارباب عزا، یہی سید سجاد ہیں۔ جب اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لایا گیا، 5 سفر ہے 29 کے حساب سے، لیکن 30 کے حساب سے آج 4 سفر المظفر۔ اس وقت قافلہ کہاں ہے؟ ملک شام میں ہے۔ پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے۔ جب قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ایک صحابی جن کا نام ہے زید ابن ارقم، زید ابن ارقم صحابی رسول ہے، رسول کے صحابی ہیں۔ یہ روایت میں ہے یہ کہ ایک مرتبہ اس صحابی رسول نے سید سجاد کو سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے گلے کے طوق کو سنبھالا، ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا اور کہا کہ کون ہے اس غربت کے عالم میں مجھے سلام کرنے والا؟ ارباب عزا، یہ سید سجاد زید ابن ارقم قریب آیا، کہا مولا میں آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ وہ زید ابن ارقم وہ کہتا ہے کہ مولا میں مدینے میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دیجئے، میں آپ کے جد کو وہ پیغام پہنچا دوں گا۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اب بھی کوئی پیغام رہ گیا ہے، جا کے میرے نانا سے کہہ دینا کہ میں نے آپ کی نواسیوں کو بازار شام میں برہنہ سر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارباب عزا، روایت یہ بتاتی ہے کہ زید ابن ارقم نے اس کے بعد سروں کے اوپر نگاہ کرنا شروع کی، ہر ایک کے سر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے کیا دیکھا کہ ایک سر ہے کہ جس کے لبوں پہ جنبش ہے۔ سید سجاد سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ اس کے بعد ارقم کہتا ہے کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے سر کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ دونوں سر اور میری پھوپھی زینب کے دونوں لاڈلے اور محمد کا سر ہے۔ اس کے بعد سے زید ابن ارقم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا سر نظر آ رہا ہے، بالکل چاند جیسا نظر آ رہا ہے، بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ امام سید سجاد گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے اے میرے نانا کے صحابی، تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ تو نہیں بتا سکتا؟ تجھے نہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے بھیا علی اصغر کا سر ہے کہ جس کو ملعونوں نے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا اور سر کو نوکے نیزے پہ بلند کیا۔ اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد سے زید ابن ارقم سروں پہ نگاہ کیا، نگاہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ سید سجاد کو جلال آ گیا، کہا ہے میرے نانا کے صحابی، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے اس گستاخی پہ سزا دیتا۔ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا ہے کہ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کہا مولا میں نے سروں کو دیکھا مگر عباس نظر نہیں آئے۔ کہا کہ نہیں تجھے نظر نہیں آئے گا، میرے
چچا کا سر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ وہ سفید گھوڑا ہے جس کے گردن میں میرے چچا کا سر لٹکا ہوا ہے، اجرکم من اللہ۔ اب اس کے بعد سے زید ابن ارقم کہتا ہے مولا کیا وجہ ہے کہ سب کا سر نوکے نیزہ پہ ہے مگر آپ کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں ٹنگا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے میرے نانا کے صحابی، میرا چچا مرا نہیں ہے، میرا چچا شہید ہوا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، چل میرے چچا کے سر سے خود ہی پوچھ لے۔ ایک مرتبہ سید سجاد اور زید ابن ارقم سر جناب عباس کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد زید ابن ارقم نے سوال کیا اے مولا عباس، آپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں بلند ہو رہا ہے، کیوں گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں اے صحابی رسول، تجھے نہیں معلوم میرے سر کو کئی مرتبہ نوکے نیزہ پہ بلند کیا، لیکن جب میری نگاہ ارے بہنوں کے کھلے سر پہ جاتی میرا سر شرم سے جھک جاتا، اسی وجہ سے ملعونوں نے میرے سر کو گھوڑے کی گردن میں ٹنگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔